حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت۔ واہ واہ، کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہ جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، اگر مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو کہے گا اے بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید بھی پیچھے کتنے پین، یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجیے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، وہ میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چل گا، بات میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، پھر بات جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے، اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے، اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے ہوں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو
کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا. ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر. تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا. اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار. مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا. کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا. اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا، 82 دفعہ. اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو. میرے نبی نے ترغیب دی، سبق درہم 100,000 درہم، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے. جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1,00,000 دیا. جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا. جس نے 1,00,000 دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا. جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1,00,000 سے بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور بہت تھوڑی فرض کی. پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پر 2.5 روپے. اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے. پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو. اگر استعمال ہو جائے تو کوئی سال سے 1 دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی. تو انہوں نے زکوٰۃ کو فرض کی، مالداروں پہ زکوٰۃ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ. اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں. صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا. ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا. اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں. جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں. یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے. بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1,00,000 کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی. خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی. تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا. وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے. تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتا تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا. جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں. جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے.
تو زکات ایک بہت بڑا عمل ہے. 2.5% تو فرض ہے، اور زکات دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں. یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی. 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا. پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا. اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتی. اپنے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی. اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا. موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا. کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی. جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے. تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق. اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو. زکات کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، کہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا. میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی. تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا. اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو. پھر مزدور سے فرمایا، یہ دونوں طرف کا خوبصورت، کیا متین خوبصورت ہے کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے. السلام علیکم. گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان. مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تقریر کا نوٹیفیکیشن مل جائے. نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ خیرہ. ومن الارض مثلهن هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پہلے میں علماء سے، عوام سے کہتا ہوں اپنا لفظ ٹھیک کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے. اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو. خود آ، دو لفظ خود آ، تو اس میں سے واو کو نکال کے خدا کر دیا. اور اللہ نے آسمان سے اپنا نام اتارا، اللہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کس نے نہیں بنایا. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو لفظ یا اللہ میں تم اللہ کے تمام ناموں سے پکارتے ہو، یا رحمان، رحیم، ملک القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل.
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الكريم الجليل الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ اللہ ہے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ لا الہ الا ہو. کس نے اس کائنات کو بنایا؟ اللہ. وہ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں. وہی اللہ خالق، وہی اللہ مالک، وہی اللہ رازق، وہی اللہ محیمن، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ جبار، وہی اللہ شافی، وہی اللہ کافی، وہی اللہ اول، وہی اللہ آخر، وہی اللہ ظاہر، وہی اللہ باطن، وہی اللہ محیمن، وہی اللہ متکبر، وہی اللہ عزیز، وہی اللہ کریم، وہی اللہ جلیل. اللہ الذی اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے اللہ؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کون ہے؟ ہاں اتنا پتہ ہے کہ احق من ذکر، یاد کرنا ہے تو اللہ. احق من عبد، عبادت کرنی ہے تو اللہ. انصر من ابتغی، مدد کرنے والا ہے تو اللہ. اور رأف من ملک، رحیم و کریم ہے تو اللہ. اجود من سئل، سخیوں کا سخی ہے تو اللہ. بعد الملک لا شریک لا، بادشاہ ہے شراکت کے بغیر تو اللہ. العلی لا سمیع لا، بلند و بالا ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں تو وہ اللہ. الغنی لا ظہیر لا، وہ کوئی سب میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ. لا الہ الا ہو. لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ ہوا. بولو اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. کون ہے زمین آسمان کا بنانے والا؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. اور کیسا ہے؟ الحی القیوم، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ. موت سے پاک اللہ، ذوق سے پاک اللہ، نیند سے پاک اللہ، تھکن سے پاک اللہ، زمان سے پاک اللہ، جگہ سے پاک اللہ، مکان سے پاک اللہ، ابتدا سے پاک اللہ، انتہا سے پاک اللہ، بیوی سے پاک اللہ، بچوں سے پاک اللہ، شراکت سے پاک اللہ، زوال سے پاک اللہ، کھانے سے پاک اللہ، پینے سے پاک اللہ، سونے سے پاک اللہ، رنگ بو سے پاک اللہ، شکل صورت سے پاک اللہ، جہد سے پاک اللہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے. جدھر دیکھو گے پہاڑوں کی چوٹی دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. آسمان کی بلندی دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. چمکتا سورج دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. ہنستا چاند دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. جھل ملاتے تارے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ہواؤں کے جھکڑ دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. درختوں کا پتا پتا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. سانپ کی پھنکار سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. شیر کی دھاڑ سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. ہاتھی کی چنگاڑ سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. بھیڑیے کا غورانا سن، اللہ اللہ پکارتا ہے. بلبل کی کا نغمہ سن، اللہ اللہ پکارتی ہے. کوئل کی کوک سن، اللہ 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 پکارتی ہے. ہرن کی دوڑ دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. عقاب کی اڑان دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. دریاؤں کی روانی دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. چشموں کا ابلنا دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. آبشاروں کا گرنا دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ریت کا ذرہ ذرہ دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. پہاڑ کا پتھر پتھر دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. درخت کی ایک ایک شاخ کو دیکھ، اللہ اللہ پکارتی ہے. دھرتی کا ایک ایک ڈھیلا روڑا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. رات کا اندھیرا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. دن کا اجالا دیکھ، اللہ اللہ پکارتا ہے. چار پاؤں پہ چلنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. دو پاؤں پہ چلنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. تیرنے والے دیکھ، اڑنے والے دیکھ، دسنے والے دیکھ، پھاڑنے والے دیکھ، پھاڑنے والے دیکھ، اللہ اللہ پکارتے ہیں. ماضی میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے. حال میں جھانک کے دیکھ تو اللہ اللہ کی آواز ہے. نورانی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے. نوری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے. خاکی میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے. ناری میں دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے. گرمی کو دیکھ تو اللہ اللہ
کی پکار ہے، سردی کو دیکھ تو اللہ اللہ کی پکار ہے، پھل کو دیکھ، پھل کے مٹھاس کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، انار کے پھل کو دیکھ، اس کی پیکنگ کو دیکھ، اس کے دانوں کو دیکھ، ان کے آپس میں جڑ جانے کو دیکھ، اس کے رنگ کو دیکھ، اس کے مٹھاس کو دیکھ، اس کی خوشبو کو دیکھ، اس کے ذائقے کو دیکھ، ایک ایک دانہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ افریقہ میں رہو یا مدینہ میں رہو، اللہ کو پہچانو۔ پہلا علم ہے اللہ کی پہچان، پہلا علم اللہ کی پہچان۔ روٹی کمانا کوئی علم نہیں ہے، اللہ کو جاننا علم ہے، اللہ کی پہچان علم ہے۔ میں جانوں کون ہے جس نے مجھے بنا دیا، کون ہے، کہاں ہے، سبحان اللہ۔ لا تراہ العیون، دیکھنا چاہوں نظر نہیں آتا۔ لا تخالطہ الظنون، سوچنا چاہوں تو روشنی سے زیادہ رفتار ہے خیال کی، خیال کی رفتار روشنی سے زیادہ ہے۔ روشنی تو پر سیکنڈ 1,86,000 مائل کرتی ہے، اور خیال پر سیکنڈ کروڑوں مائل کر جاتا ہے، کروڑوں مائل۔ اور حدیث میں کیا کہہ رہی ہے؟ لا تخالطہ الظنون، خیال کے گھوڑے دوڑائے تو خیال بھی تھک کے گر گیا پر اس تک پہنچ نہ سکا۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اکٹھے ہو گئے، آؤ بھائی اللہ کی تعریف کریں۔ کیسے کریں؟ اللہ کہتا میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ کیسے کرو گے یا اللہ؟ کہیے افریقہ کے ساتھ وہ سمندر مل رہے ہیں، انڈین اوشن بھی ہے، پیسیفک اوشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر باقی سارے 7 سمندروں کو جوڑ کے میں سیاہی بنا دیتا ہوں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میں سب کو سیاہی بنا دیتا ہوں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کو کاٹ کے، تمہیں نہیں کہوں گا کہ جاؤ درخت کاٹ کے قلم بناؤ، کہ میں خود درخت کاٹ کے قلم بناؤں گا۔ افریقہ کا جنگل، سینٹرل افریقہ کا جنگل، زمبابوے کا جنگل، زامبیا کا جنگل، برازیل کا جنگل، کتنے جنگل افریقہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، خود قلم بنا کے تمہارے ہاتھوں میں دوں گا، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بیٹھاؤں گا، پھر تمہارے سامنے پیپر رکھوں گا، تمہارے قلم پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دماغ پہ علم کو اتاروں گا، تمہارے دل پہ علم کو اتاروں گا۔ لکھنا ایک کام ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سطر پہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے لکھنے کا ذوق تھا تو مجھے یاد ہے ایک لفظ پر 15 منٹ بیٹھے گزر جاتے تھے، اے لکھاں کہ اے لکھاں، اے لکھاں کہ اے لکھاں۔ ٹھیک ہے، اب پھر اللہ کہتا نہیں ایسا نہیں کروں گا، تمہارے سینے پر علم اترے گا، تمہارے دماغ پر علم اترے گا، تمہارے قلم پہ علم اترے گا، تمہارا قلم چلے گا روشنی کی رفتار سے، اور تم میری تعریف کے لیے لکھو۔ اور سمندر کی سیاہی ہے، 100 سمندر، 79%، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنا دیا ہے، پانی پانی بنا دیا ہے۔ کیا لکھو؟ کیا میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی، میری عظمت، میری ہیبت۔ تم لکھتے لکھتے تھک جاؤ گے تو میں جنات کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ جن بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں فرشتوں کو بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بلاؤں گا، تم بھی لکھو۔ وہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے میں جبریل کو اتاروں گا، میکائیل کو، اسرائیل کو، اسرافیل کو، عرش کے فرشتوں کو قلم دے کر کہوں گا لکھو۔ جبریل تو میرے بہت قریب ہے، تو بھی لکھ کہ رب کیسا ہے، اللہ کیسا کا۔ وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، پھر میں 1.25 لاکھ 1,25,000 نبیوں کو بلاؤں گا، ان کے ہاتھ میں قلم دوں گا۔ نبیوں کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی میری تعریف کو لکھتے 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 تھک جائیں گے۔ میں رسولوں کو بلاؤں گا، ان کو قلم دوں گا، رسول کا علم نبی سے زیادہ، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ میں 4 بڑے رسول بلاؤں گا۔ کون سے 4؟ ابراہیم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں ان 4 بڑے نبیوں کو بلاؤں گا کہ آؤ تم بھی لکھو، وہ بھی لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ پھر میں بلاؤں گا، کس کو بلاؤں گا؟ الم نشرح لک صدرک، جس کا میں نے سینہ کھولا، کس کو بلاؤں گا؟ ووضعنا عنک وزرک، جس کا میں نے بوجھ اٹھائے، کس کو بلاؤں گا؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کی میں نے شہرت کو، عزت کو بلند کیا، کس کو بلاؤں گا؟ والضحیٰ، جس کے روشن چہرے کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ واللیل اذا سجا، جس کی سیاہ زلفوں کی میں نے قسم کھائی، کس کو بلاؤں گا؟ جس کے شہر کی میں نے قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسے بلاؤں گا؟ جس کی کتاب کی میں نے قسم اٹھائی۔ آپ والقرآن المجید، کسے بلاؤں گا؟ جس کی زبان سے نکلے بول بھی اس کے رب نے قسم اٹھائی۔ وقیل ہی یا رب
رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، جس کا وکیل صفائی بن کر میں نے قسم اٹھائی، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى۔ کسے بلاؤں گا، کسے بلاؤں گا؟ فلا، جس کی میں نے قسم اٹھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کسے بلاؤں گا؟ جس کو میں نے ٹائٹل دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت سے پکارا یا ایھا النبی، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے محبت عزت سے پکارا یا ایھا الرسول، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مزمل سے پکارا یا ایھا المزمل، کسے بلاؤں گا؟ جسے میں نے مدثر سے پکارا یا ایھا المدثر، کسے بلاؤں گا؟ جس کے چہرے کو ذکر کیا فول وجہک، جس کی زبان کو ذکر کیا قرآن میں لا تحرک بہ لسانک، جس کے ہاتھ کو ذکر کیا لا تجعل یدک، جس کی گردن کو ذکر کیا الی عنقک، جس کے سینے کو ذکر کیا الم نشرح لک صدرک، جس کی کمر کو ذکر کیا الذی انقض ظہرک، جس کے دل کو ذکر کیا علی قلبک، جس کی چال کو قرآن میں بتایا یمشی فی الاسواق، جس کی رات کو قرآن میں بتایا قم اللیل الا قلیلا، جس کے دن کو قرآن میں بتایا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس کی دعوت کو جس کی دعوت کو میں نے قرآن میں بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس کی ایک ایک چیز کو میں نے قرآن میں وہ جس کو میں نے محمد کا احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، عزیز، رؤوف، رحیم، حبیب، کون آئیں گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، رسول اللہ، خلیل اللہ، ہر صفت میں با کمال، اجمل، ازکا، اطہر، انسب، اعلیٰ، افضل، اشرف، انور، ابہا، ازکا۔ میں کتنے الفاظ لاؤں، جتنے لفظ لاتا ہوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، میرے نبی اس سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اوپر ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے چچا عباس کا اتنا بڑا قد تھا، عباس گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا بڑا قد تھا۔ جب وہ میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے، یہ عباس ہے میرے نبی، کوئی آپ سے اوپر نہیں نکل سکتا تھا۔ ہاں یا حبیبی، ابراہیم بھی تھک گئے، موسیٰ بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، نوح بھی تھک گئے، شعیب بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، داؤد بھی تھک گئے، سلیمان بھی تھک گئے، یحییٰ بھی تھک گئے، زکریا بھی تھک گئے، یونس بھی تھک گئے، لوط بھی تھک گئے، صالح بھی تھک گئے، ہود بھی تھک گئے، ادریس بھی تھک گئے، آدم بھی تھک گئے، اور اسماعیل بھی تھک گئے، اسحاق بھی تھک گئے، یعقوب بھی تھک گئے، یوشع بھی تھک گئے، یوسف بھی تھک گئے، یہ سارے میرے نبی تھکے پڑے۔ آپ تو میری تعریف لے، یا حبیبی تعال، میرے حبیب آئے، میرے محبوب آئے، کائنات کے محبوب آئے، انہوں نے قلم اٹھایا، اللہ کی تعریف شروع کی، سمندر کی سیاہیاں سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، سکڑتی گئیں، اور میرے نبی تعریف لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، پیچھے نبی بھی لکھتے گئے، رسول بھی لکھتے گئے، بڑے رسول بھی لکھتے گئے، ہم بھی لکھتے گئے، جنات بھی لکھتے گئے، جبریل نے بھی لکھا، میکائیل نے بھی، اسرائیل نے بھی، اسرافیل نے بھی۔ نتیجہ کیا ہے؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ میرا رسول بھی تھکے گا، سارے رسول تھکیں گے، سارے نبی تھکیں گے، فرشتے انسان تھکیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، جہاں مرضی رہو، جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے،
تو کہ صحبس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا ودیا پیسہ بیل چھتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا جاؤ قبرستان دیکھو ٹوٹی قبریں دیکھو اجڑے گھر دیکھو شکستہ حویلیاں دیکھو مردہ کھوپڑیاں دیکھو چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو دھوکہ کھا جائے گا بڑے بڑے گھر نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے بڑے بڑے پارک نہ دیکھو دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ مٹ جانے کا گھر ہے برباد ہو جانے کا گھر ہے ختم ہو جانے کا گھر ہے آنکھ بند ہونے دو پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے میرے عزیزو آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے سبحان اللہ میں آج سے 27 سال پہلے آیا تھا 500 آدمی نہیں اکٹھے ہوتے تھے میں آج کیا دیکھ رہا ہوں جیسے میں مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں تو میری یہ درخواست ہے یہ میری فریاد ہے میں چوری پھیلا رہا ہوں اللہ سے دوستی لگا لو 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 اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے کیونکہ انسان بے وفا ہے انسان کی اصل بے وفا ہے اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا تیری دوستی کو آگ لگا دے گا تیری دوستی کو کھلا کے رکھ دے گا ہاں اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کا ادھر ساری زندگی وفا کا اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست سے چاقو پھیر دے گا چھری پھیر دے گا نائف پھیر دے گا تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا جن رات کے قصے ہیں شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا یہی دنیا کا انجام ہے تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر اور 1 سال نہیں کر 10 سال نہیں 100 سال نہیں 1000 سال نہیں کروڑ سال نہیں اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء میرے بندے اور بندی اور یا تو مرد ہے تو جوہانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور اس کو اٹھاتا جا چاند تاروں کو بھر دے یہ سارے اسپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے آسمان تو بہت دور ہے اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی کوئی ایک پاکستانی کوئی ایک گورا کوئی ایک کالا کوئی ایک عورت کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے سارے کہیں گے پکا دوستی ہے سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما میری دوستی کو آزما آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا ولا ابالی مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی ولا ابالی مجھے کیا پرواہ ہے لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی تم سب سجدے میں گر جاؤ مجھے کوئی نفع نہیں تم سب انکار کر دو میرا کوئی نقصان نہیں ہے تم سب کے سب سجدوں میں گرو تو وہ بڑا نہیں ہوتا ہم تم سب کے سب پتھروں کے آگے گر جاؤ وہ چھوٹا نہیں ہوتا وہ اپنی ذات میں عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال ہے وہ اپنی ذات میں بڑا ہے اس کو میری محتاجی نہیں ہے میرا محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ سے دوستی لگاؤ اور کتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ توبہ ایک قطرہ آنسو یہ میرا کرتا ہے نا اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے
لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے باہر نہ نکلے اتنا دے دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی، تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں گا، یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازے نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا. میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ، کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں. میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف. اور میرا اللہ کیا ہے؟ من تقرب الیہ. ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی. اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ تو شرم نہیں آتی. کعبہ کے سنوں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ اور نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم نہ کرا تیرے عفو بندہ نواز. کدھر جائے؟ ایک ہی تو جگہ ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ تو جانا ہے. اور کہاں جانا ہے؟ جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے، اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ تو مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال اس عمر میں تیری توبہ. اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید. جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا تیرے تو میں نے ڈیکا ہے، کدھر آؤں؟ کتنے آؤں؟ آ جا میرا بندہ، تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کدھر نکل گیا ہوں؟ کتنے ٹر گیا ہوں؟ کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خامن، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم مرحبا. اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج ہے، کسی کے سجدوں کا محتاج ہے، فرشتوں کا محتاج ہے، اس کو منانے جو اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا. شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے. جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے بولی کفل طوائف نہیں تو غریب، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ دیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے تو گوٹی گوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب کی، زنا کرے. جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنے میراث کو.
جو کرنا پھر جو مرضی کرو، کھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار جو غربت نے طوائف بنا دیا، تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن اس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میں ڈال، ہدیہ 60 دینار 1 لاکھ رینٹ نکل، یا اپنی غربت میں ڈال، اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا کیسے مرا، کس حال میں مرا کچھ پتہ نہیں، اس کی قدردانی پہ قربان تھا۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کرتا۔ تو توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے۔ کل تک کبھی سورج بھی نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ، اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں۔ ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی، خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ، یہ اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ، جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا۔ اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ان کو بھی نہیں پتا چلتا، یہاں بیٹھا ہوئے کرام الکاتبین یہ بھی سمجھے کہ اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں ہے، تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، اے وہ ذات اس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر۔ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم۔ جان نکلی،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو۔ کون؟ زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی زانی جواری بھیڑا، موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کر نیت کرتے ہو، آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو، ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات ہے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ معلوم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ تین لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا، اتنے اہل ایمان اکٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا 7 والا حصہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، زور سے بولو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، خدا پہ نقطہ ہے خا کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمد ہی بنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا۔ ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں۔ تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس۔ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے، سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اور وہ آدمی آپ نے فرمایا اس کو جنت سے جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا،
سارے نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی، سب نکل جائیں گے اس کی باری نہیں آئے گی۔ نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا، اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا۔ اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے بن، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا۔ تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں ہو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہنے نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا۔ اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا۔ تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، وہ زیادہ خوبصورت ہے، تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں ہو دے۔ تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہنے نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا۔ ایک اور دکھا دے گا۔ جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے۔ آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے، سائیکل مل جاتا تو کہتا موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو چاہے سزوکی ہو، چھوٹی ساری ہو۔ جب وہ مل جاتی پھر کہتا بڑی دے دے، جب وہ مل جاتی کہتا جہاز دے دے۔ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا۔ جب اصلی جنت دیکھے گا تو 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا۔ تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، چلو واپس، اس واسطے وہ چھپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کہے مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسم توڑی ہے اور شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا، میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو 10 ٹائم کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے، یہ اپارٹمنٹ ہے، جنت اپارٹمنٹ، یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر، تو اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جنت میں جانے لگے گا تو آپ ساری فل جگہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ واپس آ جائے گا، کھڑے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا، وہ جائے گا، پھر دیکھے گا تو ساری فل، جیسے یہ سارا مجمع فل بیٹھا ہے، وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ساری فل، پھر واپس آ جائے گا۔ تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں، جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں۔ اللہ کہے گا اچھا اب جا، اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا۔ اب جب جائے گا تو وہ اصل دروازہ کھلے گا، تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین، تو اس کا جیسے ہمارے بر صغیر کا رواج، ہم بڑوں کے آگے تھوڑا جھک کے ملتے ہیں۔ وہ کہے گا واہ واہ کیا ہوا، کیا ہوا، آپ کیوں جھک رہے ہیں؟ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا سرونٹ ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں۔ اتنا خوبصورت، پھر اس کو لے کے وہ چلے گا، لیکن ایک نور کی چمک اٹھے، السلام علیکم۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان سماعت فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی تقریر کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں، شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔